اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے۔ سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے، اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم کائنات نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر، اس نے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا نظم ہے۔ تو یہ آزمائش ہے عمرا کی، ان کو دولت دے کے آزمایا، اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمرا کو دی، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلہ رکھا گیا۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر پھر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر اجر نہیں ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خام خواہ کی اذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک ضعف ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں، تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کی۔ تو وہ ایک مالی ضعف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے، اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں، اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتش حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو وہ اجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقسوم ان کے ساتھ اور میرا مقسوم میرے ساتھ، تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ جب ہم دائیں بائیں سے دیکھ کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی چاہے وہ کروڑ پتی ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا۔ 5 مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ 2 کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ 5 مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا، اس کو تنگ لگے گا، اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلاں رشتہ دار 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی کرائے کا ہے، تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اوکھے ہو جاؤ گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی۔ اس لیے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو، اس سے اجر بھی ملے گا، اور پھر اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلاؤ گے تو آسودہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ سنو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، تو پھر بھی راضی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ واہ خوش ہوں اس حال میں، تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ پر راضی ہونے کا جو فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ تو خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بجائے جو میسر ہو اس میسر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے، تو پھر یہ ماحول اور یہ حیثیت انسان کو جنت لگے گی۔